صحافی برادری کے احتجاج کے باوجود صدر آصف زرداری نے دستخط کر دیے اور پیکا آرڈیننس جو ہے وہ اب قانون بن چکا ہے، جس کے اندر فیک نیوز کو لے کر جو ہے وہ 3 سال تک کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ اور تاثر یہ کہ حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اس سسٹم کو کے خلاف کوئی بھی اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے اس طرح کا آرڈیننس ویسے ہی لے کے آ رہی جس طرح عمران خان صاحب کی گورنمنٹ لے کر آئی تھی۔ اس وقت بھی صحافیوں نے احتجاج کیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اطہر ولی اللہ نے پیکا کے اس قانون کوئی آرڈیننس تھا اس وقت، غالباً وہ قانون شاید نہیں بن پایا تھا، اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا۔ اب تو خیر یہ قانون بن چکا ہے، اب تو قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرنا اور اس کے بعد اب تو جسٹس اطہر ولی اللہ کے پاس یہ کیس بھی نہیں جانا، نہ ہی جسٹس منصور علی شاہ کے پاس جائے گا۔ اب تو جو نیا بینچ بنا ہوا ہے اس طرح کے معاملات وہاں جانے ہیں، تو بڑا کم چانس ہے کہ شاید یہ سٹرائک ڈاؤن ہو یا نہ ہو۔ لیکن آج صحافی بہت انہوں نے مائنڈ کیا کہ زرداری صاحب سے یہ امید نہیں تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے نون لیگ کے مقابلے میں اور ایون تحریک انصاف کے مقابلے میں آزادی رائے کے حوالے سے زیادہ برائٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف میڈیا نے جو پہلا دور تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کا، ہم نے بہت زیادہ میڈیا نے مل کے کریکٹر اسیسینیشن کی، زرداری صاحب کی بھی، گیلانی صاحب کی بھی، سوئس کیسز کی بھی۔ اس کے باوجود حکومت نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کیا کرتی تھی، جو ان کا 5 سال کا دور گزرا جو ہم نے دیکھا۔ اس کے برعکس نون لیگ کی حکومت جو ہے ریلیٹیولی اس میں ٹالرنس بہت کم ہے، اور عمران خان صاحب میں تو بالکل ہی نہیں تھی۔ تو صدر مملکت سے امید نہیں تھی لوگوں کو۔ اس پہ میں ضرور بات کروں گا، لیکن آج کی ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ میں نے کچھ دنوں پہلے عمران خان صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ بڑے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس ملک کا جو سسٹم چل رہا ہے، نظام، اس کے اندر ڈیل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس ملک میں ایک بندہ ہے جس کی ڈیل نہ ہو سکی، اس نے ڈیل نہ لی، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو، اور وہ چڑھ گئے پھانسی۔ تو یا تو آپ عمر قید یا اس کے لیے تیار ہو جائیں کسی اور ایونچویلٹی کے لیے، یا پھر خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں، خواہ وہ زرداری صاحب ہوں، یہ سب لوگ کوئی 12 سال قید، کوئی 1.5 سال قید، کوئی حکومت سے اتار دیا گیا کرپشن چارجز پہ، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ پہ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ڈیل کے ذریعے ہی باہر گئے ہیں، ڈیل کے ذریعے ہی سسٹم میں واپس آئے ہیں، ڈیل کے ذریعے ہی وزراء اعظم یا صدر بنے۔ تو یہ تو بڑا اثر من الشمس ہے۔ لیکن آئی تھنک تحریک انصاف والے بہت زیادہ تقیہ کر رہے تھے امریکہ کے اوپر، اور اس میں رچرڈ گرنیل کی خدمات سب سے آگے تھیں، جو ان کے ٹویٹس آئے انہوں نے بڑی خدمت کی اور حکومت کو اننروڈ کیا۔ آج امریکن سرمایہ کاری کا وفد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بہاف پہ آیا ہوا ہے، اور اس نے جو باتیں کی ہیں آئی اوپننگ، بڑی اچھی باتیں پاکستان کے لیے کہ امریکہ کے لیے یکدم پاکستان کی اتنی امپورٹنس ہوگی ٹرمپ کے آتے ہی۔ پہلے تو آپ پاکستان اور شہباز شریف صاحب کی حکومت پہ جو انہوں نے ٹرسٹ کیا اس کی گلمس دیکھ لیں۔ تو پھر تحریک صاحب کو جو میرا مشورہ ہے وہ میں آگے دوبارہ کنٹینیو کروں گا کیا ہے عمران خان صاحب کو، جو انہوں نے خیر سننا تو نہیں ہے، سنا ہے ان کو 18 چینلز دکھائے جاتے ہیں، یہ تو نہیں خیر دیکھتے ہوں گے میرا پروگرام، وہ مجھے پتا ہے کون سا چینل دیکھتے ہوں گے یا چینلز دیکھتے ہوں گے، لیکن اگر کہیں ان کے ذہن میں یا عقل میں یہ بات کسی کے آ جائے تحریک انصاف کے، تو میں اب جو بات بتانے لگا ہوں وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ سن لیں پہلے کہ امریکہ انڈر ٹرمپ کیا سوچ رہا ہے شہباز شریف حکومت اور پاکستان کے بارے میں۔ I think that the current administration has a very positive eye and a positive direction as to where Pakistan-US relationships are going. And I think business here is going to be an important driver of that. So I would just tell you, I wouldn't believe the past. There's a new sheriff in town. That new sheriff is President Trump. President Trump wants to bring peace and prosperity to the entire world. This whole mindset of the Biden administration and the Democrats, the lives that they have cost globally, it is one of the most embarrassing things as an American I've ever experienced. And now is the time to set those things right. I would just tell you, everything that happened prior to President Trump taking office, I would disregard it. And I would focus on what it's about to be. The future looks incredibly bright between our two countries, and we need Pakistan. You are our front face in this entire region. Very important. And the Biden administration made a lot of mistakes, like the Afghanistan pullout. President Trump's made it very clear that he even wants that equipment back. I think Pakistan could be helpful in that whole situation. So
I would just tell you, for us, we believe that it's time to do business in Pakistan. We believe that both administrations will work together to make it a good business environment so we can all make money together and create opportunity together. And Pakistan has something that America needs, and America has something that Pakistan needs. That's a wonderful situation for us to both be in. I'm extremely impressed. If I have one job to do unrelated to business, it's to cure the misperceptions that exist in America about Pakistan. If you showed somebody the opportunity of Pakistan and it didn't have the name Pakistan on it, you'd have thousands of U.S. companies raising their hand trying to come there and do business there. But there's misperceptions, and they have to be healed. And my job is not to get involved in politics, but to rather bring economic opportunities, because we need to have an ocean that rises and lifts all the boats, creates jobs, trains people. शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर जो पाकिस्तान चल रहा है उस पर ट्रंप से जो उम्मीद थी तहरीक इंसाफ को कि उड़ा के रख देंगे, इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे, उन्होंने इन अदर वर्ड्स कहा कि उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है, पाकिस्तान हमारा फ्रंट फेस है, इट्स टाइम टू डू बिजनेस और वी आर रियली इम्प्रेस्ड whatever is going on and the chances of growth in पाकिस्तान, और हम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी करेंगे, टेक्नोलॉजी का भी करेंगे, मिनरल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। एक बड़ा अहम सवाल रिचर्ड गर्नेल के हवाले से पूछा हमारे एक सहाफ़ी भाई ने, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया, जिससे पता चला कि रिचर्ड गर्नेल को तो लगता है तहरीक इंसाफ की इंटेलिजेंस, फेक इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और सोशल मीडिया ने बहकाया हुआ था, और उनसे बहकावे में ला के उनको जो है वो उनसे ट्वीट्स करवाई इमरान खान की रिहाई की। बाद में वो पछता रहे हैं बड़ा रिचर्ड गर्नेल, मैंने किए क्यों ये, वो ज़रा सुनिए सवाल और जवाब क्या है। Recently, one of the close advisor and now the NY, Mr. Richard Grenell, has posted a lot of series of provocative ex-posts demanding the release of one of the political leaders, one of the former prime minister, whose case were still are pending in the courts, to release him. And then later on, he deleted all those posts. Don't you think that this is a clear intervention in our judicial system, and how you view this? He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. So he's been disappointed, but I think Ambassador Grenell has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. मिसलीड किया भाई रिचर्ड गर्नेल को, अब वो बड़ा डिसअपॉइंट है कि मैंने इस तरह के ट्वीट्स क्यों भेजे, और उसको अब समझ आ गई सिचुएशन क्या है, और वो सपोर्ट कर रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट, ट्रंप गवर्नमेंट के इस बिजनेस इनिशिएटिव को, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ। मेरा नहीं ख्याल वो अब फ्री इमरान खान की बात करेगा। मशवरा मेरा अब ये है पाकिस्तान तहरीक साहब इमरान खान साहब को कि भाइयों आराम से चुप करके डील ले लो, क्योंकि डील के अलावा पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासतदान बाहर नहीं निकला। आपको पता है, आपको लगता है कि केसेस आपके जाली हैं, आपको लगता है अदालतें जाली हैं, आपको लगता है सिस्टम जाली है, आपको लगता है हमारे खिलाफ सब हुए में अवाम निकल नहीं रही प्रोटेस्ट मूवमेंट के अंदर के 2 लाख या 10 लाख अडियाला के बाहर बैठ जाए, तो डील के अलावा तो कोई चॉइस ही नहीं आपके पास। अमेरिका का ट्रम्प कार्ड आज फेल हो गया, अमेरिका भी आपकी बचत के लिए नहीं आ रहा। जो कह रहे थे 20 जनवरी को देखिएगा, 20 फरवरी को यूट्यूबर जो बैठे हुए तरीके साहब वाले, वो गला फाड़ फाड़ के डेडलाइंस दे रहे थे, 12 जनवरी को ये हो जाएगा, 16 जनवरी को ये हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो गया आज। अब रह क्या गया सिवाय डील के, और इसके लिए बेहतरीन जो खदमात ली जा सकती है तहरीक इंसाफ ले सकती है डील करने के लिए, पीपल्स पार्टी से भी ले सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नून लीग से ले सकती है।